ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 11 سے آج ہمارا سبق ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھی، صلح حدیبیہ کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس واقعے میں آغاز میں ایک جو اہم ترین بات ہوئی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرے کی تیاری شروع ہوئی تو مدینہ طیبہ کے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جو عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تیاری کر لیں، اور دیہاتوں تک اعلان کر دیا گیا، بستیوں میں بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد بہت سے جانثار عاشق رسول وہ تو تیار ہو کر قافلے کے ہم نوا بن گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور پیچھے بیٹھ کر باتیں یہ کرنے لگے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں مکے اور وہاں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ مکے والوں سے اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھیں۔ پہلی جنگ سن 2 ہجری غزوہ بدر ہوا، پھر دوسری جنگ سن 3 ہجری غزوہ احد ہوا، اور پھر سن 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا، جس کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم سب عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق اور تڑپ ولولہ انگیزی کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے اور عمرے کا یہ سفر شروع ہوا۔ تو اس موقع پر بہت سے وہ لوگ جو کہ منافق تھے وہ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ یہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جن کے ساتھ پہلے ان کی کئی دفعہ جنگیں ہو چکی ہیں، اب دیکھیں گے یہ بچ کر کیسے واپس آئیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ساتھ جاتے اور مسلمانوں کی مدد کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد میں شامل ہوتے، وہ پیچھے بیٹھ کر مذاق اڑانے لگے، یہ بچ کر کیسے آئیں گے۔ اور پھر آپ کو تفصیلی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہاں پر صلح حدیبیہ میں کون سا معاہدہ طے ہوا، کیا کیا چیزیں اس میں طے پائی گئی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے، مقام حدیبیہ سے مدینہ طیبہ کی طرف یہ قافلہ واپس چلا، تقریباً 20-22 کلومیٹر 20-22 میل
سفر ہو چکا تھا مدینہ طیبہ کی طرف. ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. وہاں پر قرآن پاک کی یہ والی سورہ مبارکہ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 یہ والی سورت نازل ہوئی. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے فتح مبین کی خوشخبری سنائی. اور فتح مبین اس سے مراد تھا فتح مکہ جو کہ سن 8 ہجری کو ہونے والا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک وعدہ فرمایا فتح قریب کا. اس سے مراد تھی غزوہ خیبر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو سب سے پہلے تو جب یہ صحیح سلامت سارا قافلہ واپس پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے لوگ جو مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے. اور جب ان کو پتہ چلا کہ کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو ان کو بہت بڑی جماعت تسلیم کر لیا کافروں نے، اپنے مقابل جماعت تسلیم کیا، اس لیے تو معاہدہ صلح کیا ان کے ساتھ. چھوٹی جماعت سے کون معاہدہ کرتا ہے؟ جب دونوں جماعتیں برابر کی ہوتی ہیں تو پھر معاہدہ ٹیبل ٹاک تب ہوتا ہے. ورنہ اگر ایک جماعت کو نچلا سمجھا جائے نچلی سطح پہ اور ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی ٹیبل ٹاک نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں تو لڑوں گا تیرے ساتھ، اپنی جان کی بازی پہ لگاؤں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور یہاں پر ان مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ کرنا صلح کا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور یہ صلح کا معاہدہ کرنا مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت کو تسلیم کرنا تھا کہ ہم آپ کی طاقت اور سلطنت کو مان چکے ہیں. جب یہ قافلہ واپس پہنچا، اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ دن بدن اور پریشان ہو رہے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت کر رہے ہیں. حضور آپ کو تو پتہ ہے گھر بہت خالی تھا، پیچھے بیمار بندے تھے، پیچھے سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں واپس آتے آتے ساری خبریں پہلے دے دی کہ یہ سارے منافق ہیں، یہ آ کر آپ کے سامنے ہیلے بہانے عذر سب کچھ پیش کریں گے لیکن سب جھوٹ ہوگا، کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی صداقت نہیں ہوگی. اب وہ ہیلے بہانے پیش کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنی جا رہے ہیں سب. اتنے میں 3 مہینے گزرنے کے بعد اعلان ہو گیا غزوہ خیبر کا کہ چلیے جی اب خیبر فتح کرنا ہے. خیبر کے اندر وہ یہودی آباد تھے جو بار بار مسلمانوں کو اندر سے پریشان کیا کرتے تھے، مدینے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو پریشان کرتے کہ جب بھی کسی کافر کا باہر سے حملہ ہوتا تو یہ اندر کھاتے ان کے ساتھ دے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا چلو بھی ان کے اوپر چڑھائی کر. اب یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یہ بات دیکھ چکے تھے کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس پلٹے ہیں تو خیبر والے کیا چیز ہیں، لہذا یہاں تو فتح ہوگی. اور خیبر والے یہودیوں کے اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، اتنا بڑا قلعہ ہے، اتنے بڑے مال و دولت ہیں، لہذا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، چلو کو مال شال ملے گا، مال غنیمت ملے گا وہاں سے. وہ بھاگے آئے جی حضور ہم بھی جنگ خیبر کے اندر ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے. میرے اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ عنقریب غزوہ خیبر ہونے والا ہے. اس کے اندر صرف وہی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، جو صلح حدیبیہ کے اس معرکے میں شریک تھے. 1400 سے 1500 صحابہ اکرام کی تعداد جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا ان 1400-1500 کے علاوہ ایک بندہ بھی اضافی غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہو سکتا، منع ہے.
اب لگے پیٹنے دونوں ہاتھوں سے، وہ جی ہم تو نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو، ہمیں نیکی نہیں کرنے دے رہے، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں کافروں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک لسٹ بنا کر دے دی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اس سے اوپر کسی کی حاضری نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا اگر تمہارا شوق واقعی ہے کہ تم واقعتاً جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتے ہو اور کافروں سے لڑنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اس کے بعد پھر ایک بڑی فوج سے ہماری جنگ ہونے والی ہے، جو جنگ کے اعتبار سے بڑی طاقتور ہوگی، بڑی پاورفل ہوگی، اس کے ساتھ ٹکر ہونے والی مسلمانوں کی۔ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تیاری کر کے رکھو، خیبر میں تو حاضر نہیں ہو سکو گے، لیکن جب وہ جنگ کا مقام آئے گا تو تمہیں حاضری کا موقع دیا جائے گا۔ تم اگر اس کے اندر شریک ہو گئے اور صحیح معنی میں تم نے جنگ کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اب وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ جنگ ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد روم اور فارس کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، وہ بھی ایسی ہی جنگ تھی کہ مسلمان اور کفر کا بہت سخت کانٹے کا مقابلہ تھا۔ یہ جو واقعہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک جو جو جنگیں ہوئی، غزوہ حنین ہوئی ہے، غزوہ تبوک ہوا ہے اور فتح مکہ ہوئی ہے، کسی کے اندر بھی باقاعدہ ایسی جنگ نہیں ہوئی جس کے اندر بہت بڑا مارکا ہو کہ مسلمان اور کافروں کا بہت سخت مقابلہ ہوا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مبین کی خوشخبری سنائی، اس کے اندر بس آگے پھر فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور پھر روم اور فارس جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی جا کر وہ ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو پھر یہ جو منافق تھے، ان میں سے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو کہ بعد میں پکے مسلمان ہو گئے اور اسلام کے اندر صحیح معنی میں داخل ہو کر ڈٹ کر انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے، 20-22 میل کا سفر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو وہاں کے دیہاتی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر اپنے اپنے عذر لنگ پیش کریں گے، جھوٹے موٹے عذر پیش کریں۔ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے آپ کو مخلفون، پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، دیہاتی لوگ، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا، ہم تو مشغول تھے اپنے مالوں میں، واہلونا، اور اپنے گھر والوں میں، ہمیں مشغولیت تھی، بڑی مجبوری بن گئی تھی، اس لیے ہم حاضر نہیں ہو سکے۔ ہم آپ سے بھی معذرت کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ فاستغفر لنا، آپ اللہ میاں سے ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے معافی مانگیے۔ آپ کو یہ کہیں گے آ کر، اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقولون، وہ کہتے ہوں گے بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن نہیں ہوں گی یہ باتیں ان کے دل میں، دل سے جھوٹے اور پکے کافر ہوں گے، یہ صرف زبان سے ایسی باتیں کر رہے ہوں۔ تو آپ نے آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ قل، فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا؟ ان اراد بکم ضرًا، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا وہ اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا، کوئی تمہارے درمیان میں کوئی فائدہ نقصان کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ وہ اللہ جو بھی تم کام
اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساری کر کے اب ان کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری غلطی کیا تھی، اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان یہ کیا تھا الَّن ينقلب الرسول کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون اور مومن لوگ، الی اہلیہم اپنے گھر والوں کے پاس، ابداً کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ تمہارا تو خیال یہ تھا یہ مدینے سے جانے والا قافلہ 1400-1500 کی تعداد میں جانے والا قافلہ جب مکے والوں کے پاس پہنچے گا مکے والے ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تمہارا تو خیال یہ تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن لوگ الی اہلیہم اپنے گھر والوں کے پاس، ابدا کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور خوبصورت بنا دی شیطان نے یہ بات تمہارے دلوں میں۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے نا کہ انسان گناہ کا کام کرتا ہے، شیطان خوبصورت بنا کر اس کو تھپکیاں دیتا ہے، بڑا اچھا کام کیا تو نے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور تم نے خیال کیا برا خیال۔ یہ کتنا برا خیال تھا اور کتنی برے خیالات، کتنی بری سوچیں تھیں جو مومنوں کے بارے میں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم ایسی قوم تھے جو خود تباہ ہونے والے تھے۔ ظاہر ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے برے خیالات سوچے گا وہ تو خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ نے ایک قانون دے دیا کہ جو بھی ایمان نہیں رکھے گا اللہ پر وَرَسُولِهِ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جہنم آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے پاس ہے ملک بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جناب یہ ساری باتیں ہو گئیں، ان کو پتہ چل گیا لو جی ہماری تو ایک ایک خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو پہنچ گئی، ہمارا تو کام ہی سارا خراب۔ اب آ گیا غزوہ خیبر، 3 مہینے گزرے، غزوہ خیبر آ گیا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کے زمانے ختم ہو گئے، پریشانیوں کے دور ختم ہو گئے، اب خیبر کے پاس چلنا تمہارا کام ہے اور تمہارا ان کے دلوں پر رعب ڈال دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ان قریب کہیں گے مخلفون پیچھے رہنے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ جب تم چلنے لگو گے، إِلَى مَغَانِمَ مال غنیمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا تاکہ تم لے لو ان کو بھی ساتھ، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، یعنی جب غزوہ خیبر کی طرف تمہارا قافلہ چلے گا تو وہ کہیں گے پیچھے رہنے والے منافق لوگ کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، ذرونا نتبعکم ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کی بات کو۔ کون سی اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بات تھی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لسٹ بنا کر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ خیبر فتح ہوگا اور وہاں پر اس مقام حدیبیہ کے پاس آنے والے لوگوں کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں، اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور یہاں سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو وحی ہے یہ 2 قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوب
کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی قرآن لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول کر سنایا۔ گویا کہ ایک وہ فرمان جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، بتا دیا، اور ایک وہ فرمان جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھوایا نہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، تو وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اگرچہ وہ نہیں ہے ذکر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ دے دیا، فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تبدیل کر لیں اللہ کی بات کو، اللہ نے بتا دیا تھا کوئی نہیں جائے گا ان کے علاوہ، اور یہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ جا کر اللہ کی اس بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے ان کو، لن تتبعونا کذالکم، ایک ہی فیصلہ سنا دو، دو ٹوک بات، لن تتبعونا، تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ نے پہلے، بتا دیا اللہ نے، تم نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ کہنے لگیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم تو حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہمیں نہیں شریک ہونے دیتے جہاد میں، ہم تو جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کر رہے ہو ہمارے ساتھ، بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں حسد کی بات کوئی نہیں، بلکہ تھے لا یفقہون، نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اصل بات کیا تھی۔ بھی تمہاری غلطی وہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یوں چھوڑ دیا کہ بالکل لاوارث کر کے، اور آج جب مال غنیمت کی بات آئی تم تیاری کر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم تو جانا چاہتے ہیں، کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل فرما دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، للمخلفین، ان پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، دیہاتیوں کو، یہ جو پیچھے رہ جانے والے دیہاتی ہیں ان کو بتا دو، ستدعون الی قوم، ان قریب بلایا جائے گا تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس، جو بڑی سخت جنگ والی ہوگی، بأس شدید، سخت جنگ والی، تقاتلونہم، تم لڑو گے ان کے ساتھ، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی دو ہی راستے ہوں گے، یا ان سے جنگ ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اطاعت قبول کر لیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اطاعت کر لی، حکم مان لیا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اجر حسن، اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی تمہاری یہ جو غلطی ہے اتنی بڑی، یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور یاد رکھو اللہ کا قانون ذہن کے اندر رکھنا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا، کَمَا تَوَلَّيْتُمْ، جس طرح پہلے تم نے، تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ، جس طرح پہلے تم نے منہ موڑ لیا تھا، اگر تم نے دوبارہ ویسے ہی منہ موڑا جس طرح پہلے منہ موڑ لیا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، دردناک قسم کا عذاب۔ اب یہ سارا واقعہ گزر چکا، اب اس کے اندر کچھ لوگ معذور تھے، بیمار تھے، وہ بھی رونا شروع ہو گئے، وہ پکے سچے مسلمان تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ حضور ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس علی الاعمی حرج، مدینہ طیبہ میں اور اس کے ارد گرد رہنے والے دیہاتوں میں جو نابینے ہیں، وہ اگر مقام حدیبیہ جانے سے پیچھے رہ گئے تو حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے نابینے پر کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، نہ کوئی بیمار پر کوئی گناہ۔ یہ تو معذور ہیں، بیمار بھی معذور ہے، لنگڑا بھی معذور ہے، نابینا بھی معذور ہے، یہ جو ہٹے کٹے کھا پی کر پیچھے باتیں اڑاتے رہے یہ پکڑے جائیں گے۔
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ومن يتولى، اور جو منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا، پھر يعذبه عذابا علیما، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھا دیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ بندہ یہاں کیا کرتا ہے۔ بندہ اگر اس میں پاس ہو جاتا ہے تو یہ بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر منہ موڑ لیتا ہے تو بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔